لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ مسلمانوں، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ ایسے پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں جو جنسیت کی حیثیت سے، جینڈر کی حیثیت سے تم ہی میں سے ہے، تمہاری طرح ہے۔ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، ان کو ہم نے نور سے یا آگ سے پیدا نہیں کیا، وہ تمہاری طرح ہے، تمہاری جنس سے ہے۔ تم انسان ہو، وہ بھی انسان، تم کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ تمہیں شادی کی ضرورت پڑی، انہوں نے بھی شادی کی۔ تمہارے بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے تھے۔ تم بیمار ہوتے ہو، وہ بھی بیمار ہوئے تھے۔ تم دوا اور علاج کراتے ہو، وہ بھی دوا اور علاج کرتے تھے۔ تمہیں خوشی اور غم پہنچتا ہے، ان کو بھی خوشی اور غم پہنچتا ہے۔ تمہارے جیسے، تمہارے دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر، ان کے بھی دو پیر، تمہاری دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، تمہارے دو کان، ان کے بھی دو کان، تمہاری زبان، ان کی بھی زبان۔ کوئی فرق نہیں ہے انسانیت میں، جینڈر میں فرق ہے، انتر ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ ہم ان کے پاس جبریل کو بھیجتے ہیں پیغام دے کر، اور تمہارے پاس نہیں بھیجتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تم اللہ کے رسول نہیں ہو، بس یہ فرق ہے۔ ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آتا ہے، یہ فرق ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، تمہارے درمیان ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو جنسیت میں، جو جینڈر میں تمہاری طرح ہیں۔ تمہاری تکلیف ان کے اوپر شاق گزرتی ہے، یعنی تمہاری تکلیف ان کو تکلیف دیتی ہے، تمہارے درد سے ان کو درد ہوتا ہے، تمہارے اوپر آنے والی پریشانیوں سے وہ ڈرتے ہیں، تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں، اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں، اگر کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو اس کا درد محمد رسول اللہ کو اپنے سینے میں ہوتا ہے۔ تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، پریشانی تمہیں پہنچتی ہے، اس کا درد، اس کا احساس، اس کی فیلنگ محمد رسول اللہ کو ہوتی ہے۔ یعنی وہ نہیں چاہتے کہ میرا امتی تکلیف میں رہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بہت متمنی، خواہش مند رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کبھی تکلیف نہ پہنچے، تمہیں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہو، تمہیں ہمیشہ لابھ ہو، دنیا میں بھی لابھ ہو اور آخرت میں بھی لابھ ہو، تم دنیا میں بھی خوش رہو اور آخرت میں بھی خوش رہو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ رؤوف الرحیم ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہیں۔ مومنوں کے ساتھ ان کا رحمت کا معاملہ ہے، بہت خاص معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، اس کی مثال میں دے چکا ہوں ابھی آپ کو۔ اگر ہم اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بچے سے ہم نفرت کرتے ہیں، نہیں۔ ایسی مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نبی کا کچھ خاص رحم ہے، کرپا ہے، دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں پر وہ ظلم کرتے۔ آپ کسی کو کب یاد رکھتے ہیں؟ بچپن میں آپ کھیلے، بچپن میں آپ اس کے ساتھ رہے، اپنے دوست کے ساتھ، اچانک آپ ایم ایل اے بن گئے،
آپ MP بن گئے, آپ منسٹر بن گئے, اب آپ اپنے دوست کو بھول گئے. اب آپ کے دوست کو بھی آپ سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑ رہا ہے, اور بہت دنوں کے بعد جب ملتا ہے تو آپ نے کہا کون ہے آپ, مطلب اب آپ یاد نہیں کرتے. یہی موقع ہوتا ہے پہچاننے کا کہ آپ کو بہت بڑی پوسٹ مل گئی, ڈگری مل گئی, خوشی کی بات ہے. اس خوشی میں آپ ہم کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. یا کسی کو پہچاننا ہو تو دکھ کی گھڑی میں پہچانو. جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آئے, تب آپ دیکھو کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کتنا آپ کا ساتھ دیتے ہیں, کون آپ کی مصیبت میں کھڑا ہے. مجھ سے زیادہ اس بات کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے. خوشیوں میں تو ہم سب کو دیکھتے ہیں. مولانا صاحب ایک سیلفی دے دیجئے, مولانا صاحب ایک فوٹو دے دیجئے, مولانا صاحب پہچانا آپ نے, مولانا صاحب فلاں جگہ ملے تھے, ہم نے آپ کو چائے پلائی تھی. منہ دیکھی محبت سب کرتے ہیں, لیکن پریشانی اور مصیبت, جیسے ہم جیل میں گئے, اس موقع پر پہچاننا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا. دکھ کی گھڑی میں پہچانا جاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا. مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ دکھ کی گھڑی میں کون اپنا ہوتا ہے اور کون. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میرے اوپر جو کیس تھا وہ فرضی, مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان یوٹیوب چینل والوں سے. ان لوگوں نے میری چھوی بگاڑی. جو سرکاری وکیل میرے وروਧ میں کھڑا تھا, وہ یہی یوٹیوب سے کٹنگ دکھا دکھا کے کہہ رہا تھا, دیکھو یہ مودی کو یہ بولا ہے, دیکھو یہ یوگی کو یہ بولا ہے, دیکھو یہ بنگال میں یہ بول کے آیا ہے, یہ بہار میں یہ بول کے آیا ہے. اب جیسے میں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو. کسی تقریر میں نے کہا ایک اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو. ان لوگوں نے کیا کیا, میری تقریر میں میرا فوٹو ڈال کر مورتیاں بنا دی سامنے, اور تھمبل بنا دیا, ہیڈنگ مولانا جرجیس نے کیا مورتیوں کا پوسٹ مارٹم, مولانا جرجیس نے کیا پنڈت کا پوسٹ مارٹم. میں کہیں گورنمنٹ کے خلاف بولا, مولانا جرجیس نے کیا مودی کا پوسٹ مارٹم. یہ سب دکھایا گیا. ایک جگہ میں نے کہا کہ پردہ ہونا چاہیے, ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنا چاہیے. ان لوگوں نے ننگی لڑکی کا فوٹو بنا دیا کہ مولانا صاحب نے کہا لڑکی کو ایسے نہیں گھومنا چاہیے. لڑکی کو ننگا کرنے کا کیا ضرورت تھا. میں نے ایک جگہ بولا ہے کہ آج کل موبائل میں بہت خرافاتیں چل رہی ہیں, لڑکے اور لڑکی اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کیا ہیڈنگ بنائی, مولانا جرجیس کو ہوا ایک لڑکی سے پیار. ان کی ان حرکتوں سے سب سے زیادہ مجھے, جو 1 مہینے میں مجھے باہر آنا تھا, 6 مہینے لگ گئے, کیونکہ ہمارے وکیل کو پھر پوری تیاری کرنا پڑتی تھی. اب اس کا کیا جواب دیں, اب اس کا کیا جواب دیں, اب اس کا کیا جواب. چینل والوں نے تو اپنے مکان بنا لیے پیسہ کما کما کر, لیکن مولانا جرجیس کی ماں کو 6 مہینے رلایا ہے آنسوؤں کے ساتھ. آج میرے باپ اسی پریشانی سے موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں اور آخری جنگ لڑ رہے ہیں, اس وقت بھی بیمار ہیں. آپ کا مکان تو بن گیا, آپ کے ویورز تو بڑھ گئے, آپ کا چینل تو چمک گیا, لیکن مولانا جرجیس کو جن حالات سے گزرنا پڑا یہ میں جانتا ہوں. وہ تو کیس میں اگر تھوڑی سی بھی سچائی ہوتی تو میں نہیں نکل رہا تھا. وہ کیس فرضی تھا, اس لیے ہائی کورٹ کے جج کو یہ کہنا پڑا ایک دن کے لیے بھی آدمی جیل میں رہنے کے لائق نہیں, اس کو 6 مہینے سے رکھا گیا ہے, ترنت چھوڑو اس کو. لیکن ترنت چھوڑنے کا آرڈر جو ہم کو پہلے دن ملنا چاہیے تھا, وہ 6 مہینے کے بعد ملا, صرف ان چینل کی وجہ سے. میں کیسے برداشت کر لوں اور کیسے پرمیشن دے دوں آپ کو. ایک بار میں جب ڈس چکا ہوں, کسی زہریلے جانور نے ہم کو کاٹ لیا ہے, پھر اسی ہم صاحب کو کیسے دودھ پلائیں, پھر کیسے ہم پرمیشن دیں آپ کو. کہیں نہیں دوں گا. کل جنگی پور میں پروگرام ہے, نہیں دوں گا آپ کو پرمیشن. پھر سن لو, اگر آپ جاتے ہیں تو اپنا کرایہ بھاڑا آپ خود برباد کریں گے, میں نہیں لگنے دوں گا کسی چینل کو.
सबूत के लिए मैं अपना चैनल खुद लेके चल रहा हूं ताकि मैं अपना रिकॉर्ड तैयार रखूं, जब भी कोई केस हो तो हम केस दिखा सकें कोर्ट में कि मैं ये बोल के आया था, वो नहीं जो आपको दिखाया। मेरी भी माँ है, मेरा भी बाप है, तकलीफ उनको भी होती है। अब आप कहोगे साहब जिन्होंने किया उनको कहो, हम लोग थोड़ी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अल्लाह का अजाब किसी बस्ती पर आता है बुरे लोगों के ऊपर, तो उन बुरे लोगों के साथ नेक लोग भी मारे जाते हैं, नेक लोग भी उस चपेट में आ जाते हैं। जब गेहूं को चक्की में पीसा जाता है तो बेचारा बेकसूर घुन भी पिस जाता है। इसलिए मैं मजबूर हूं, अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा। क्या तो मेरे भाइयों, खुशी और गम में पहचाना जाता है कि कौन किसके साथ है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखिए आप, खुशी में भी आप अपनी उम्मत को नहीं भूलते हैं और दुख में और गम में भी आप अपनी उम्मत को नहीं भूलते। मिसाल दे रहा हूं, सबसे बड़ी खुशी क्या हुई? आपको मेराज हुई। अरे जिस आदमी के पास साइकिल ना हो और उसको आप फॉर्च्यूनर पर बिठा दें तो कितना खुश होगा। अरे भाई मैंने, जिसने कभी बाइक का सफर न किया हो और उसको आप खुशी में हवाई जहाज पर प्लेन पे बिठा दे तो कितना खुश होगा। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घोड़े और गधे और खच्चर पर बैठकर सफर किया करते थे, मेराज पे जा रहे हैं, बुर्राक पे बैठ रहे हैं, कितनी खुशी का मौका है। बैतुल मक़दिस में जाते हैं, सारे नबियों को नमाज पढ़ाते हैं, कितनी खुशी का मौका है। आपको सारे नबियों का इमाम बनाया जा रहा है, सारे नबियों को नमाज पढ़ाया, वहीं से मेराज हुई। आप गए, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें आसमान को क्रॉस करने के बाद और आगे बढ़ते हैं, सिदरतुल मुंतहा एक जगह है। बेरी, बेर समझते हैं ना, बेर बड़ा बड़ा जो फल होता है, बेरी का दरख्त था वहां, उसको बोलते हैं सिदरतुल मुंतहा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं तक जाते हैं, बस यही उनका मकाम है। सिदरतुल मुंतहा को मकामे जिब्रील भी कहते हैं, वहीं तक हजरत जिब्राइल जा सकते हैं, उससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। अगर वहां से आगे जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के नूर और उसकी तजल्ली से जलकर राख हो जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। हजरत जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह को वहां तक ले गए और फरमाया अब आप आगे जाइए, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्यों, क्या मुझे आपने दुश्मन पाया? फरमाया नहीं, एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। अब यहां तक मेरा मामला था, बस इससे आगे परमिशन नहीं है अल्लाह की। अल्लाह के नबी आगे गए। अब सवाल पैदा होता है, जहां जिब्रील आगे नहीं जा सकते, नबी आगे गए, तो अल्लाह के नबी कैसे पहुंच गए? तो उस चीज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी नहीं गए बल्कि अल्लाह ले गया। कुरान की आयत क्या है? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। नबी नहीं गए, अल्लाह ले गया। पाक है वो अल्लाह की जात जो ले गई अपने बंदे को, इंसान को। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। अल्लाह ले गया, न जिब्राइल वहां से आगे बढ़े, न कोई ले जा सकता है, न नबी अपनी मर्जी से गए, अल्लाह ले गया। अब अल्लाह ले गया तब नबी गए, और नबी जलकर राख नहीं हो रहे हैं, नबी जलकर राख नहीं हो रहे। तो ये ना समझे कि अल्लाह ताला ने नबी को अपने नूर से पैदा किया इसलिए नहीं जल रहे, नहीं, अल्लाह ले गया। अल्लाह कैसे ले गया? अल्लाह के बारे में ये सोचना भी गुनाह है। अल्लाह कैसे ले गया? चींटी देखिए ना, चींटी, आंट जिसको बोलते हैं, चींटी। जो आंख आपकी है, अल्लाह ने उसको भी दो आंखें दी है।
جو دل آپ کے پاس ہے اللہ نے اس کو بھی دل دیا ہے جو دھڑکتا ہے. جو لیور آپ کے پاس ہے چیونٹی کو بھی لیور دیا ہے. جو لنگس جو پھیپھڑے آپ کے پاس ہے اللہ نے چیونٹی کو بھی دیا ہے. جو کلیجی جو گردہ جو کڈنی آپ کے پاس ہے اللہ نے اس کو بھی دیا ہے. لیٹرین اور پیشاب کا جو راستہ آپ کے پاس ہے اللہ نے اس کو بھی دیا ہے. کوئی دنیا میں ایسی مشین جو چیونٹی کا آپریشن کر سکے؟ ہے کوئی سرجن جو چیونٹی کی کڈنی کو نکال سکے؟ ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جو چیونٹی کے ہارٹ کا آپریشن کر سکے اور بائی پاس سرجری کر سکے؟ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں اور اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر. کیسے بنائی؟ اگر یہ سوچو گے تو اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اس وہم اور اس گمان اس فیلنگ اس سوچ سے پاک ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ عطر لگا کے آئے ہیں، ہم کو خوشبو نہیں آ رہی ہے، اتنے نزدیک کی خوشبو ہم کو نہیں آ سکتی ہے، لیکن چیونٹی کی ناک ایک میل پر ایک منزل پر رکھے ہوئے سویٹ اور مٹھائی کو بھی سونگ لیتی ہے زمین سے اور دیوار پہ چڑھ کے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. جو ناک میں سونگنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے اللہ نے وہ چیونٹی کو دی ہے، وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور جب وہ زمین پر چلتی ہے کالی رات میں چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہی نہیں. کالی رات میں جب چلتی ہے تو میں اس کو صرف کیول دیکھتا ہی نہیں ہوں، اونلی میں دیکھتا ہی نہیں، جب وہ زمین پر پیر رکھتی ہے تو اس کے پیروں کے رکھنے کی آہٹ، اس کی آواز وہ بھی میں سن لیتا ہوں. یعنی پیر جب زمین پر رکھتی ہے اس کے رکھنے کی جو آواز آپ کو نہیں سنائی دیتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس آواز کو بھی سن لیتا ہوں. کیسے سن لیتا ہے؟ جواب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر. کتنا سمپل جواب ہے. اللہ کے نبی نہیں گئے، اللہ لے گیا. کیسے لے گیا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں نبی اکرم سے ملاقات کی، بات کی، گفتگو ہوئی اور گفٹ میں کیا دیا؟ 50 وقت کی نمازیں. خوش ہیں اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس خوشی پر. دیکھیے کتنی بڑی خوشی. اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں، یہ یاد رکھنا. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اپنے پاس بلایا تو اللہ سامنے آیا ہوگا، نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص یہ عقیدہ، یہ بلیف، یہ آستھا رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے. دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو نہیں دیکھا. ہاں اپنے قریب بلایا، 70,000 پردوں کے پیچھے سے بات کی. اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ملاقات جب ہوئی اور اللہ نے جب 50 وقت کی نماز فرض کی تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اللہ کے نبی نے. اور وہ کیا حمد تھی، کیا ثنا تھی، سنیے. اللہ کے نبی وہی معراج پر آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کر رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ نماز میں اللہ کے نبی نے بعد میں بتایا، پہلے یہ شکریہ ادا وہاں کیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر قسم کی جانی، مالی، روحانی، ہر قسم کی عبادتوں کے لائق تیری ذات ہے. اے اللہ تو ہی اس کا مستحق ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہے وہ عبادت روحانی ہو، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ عبادت جسمانی ہو، چاہے وہ عبادت کسی بھی قسم کی ہو، ہر قسم کی روحانی ہو، جسمانی ہو، بدنی عبادت
تیرے لیے ہے، اس کا مستحق تو ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، تو اس شکریہ کا جواب اللہ نے کیا کہہ کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی تعریف کی تو اللہ نے بھی اپنے نبی کو بھلایا نہیں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اس شکریہ کا جواب اللہ نے یہ کہہ کر دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ کے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد بیان کی تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی اس کی رحمتیں بھی ہوں اور اس کی برکتیں بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو اللہ نے صرف مجھ پر سلامتی بھیج دی، بس مجھ پر رحمتیں اور برکتیں بھیجی ہے بس۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے اللہ، نہیں، صرف مجھ پر نہیں۔ دیکھیے اس خوشی میں بھی وہ اپنے امت کو نہیں بھول رہا ہے۔ اتنا بڑا خوشی کا موقع نبی کو ملا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے جب کہا آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے اللہ، صرف مجھ پر تیری سلامتی اور تیری رحمت اور تیری برکت نہیں، مجھ پر ہی نہیں۔ نبی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ، ہم پر بھی تیری سلامتی ہو، تیری رحمتیں ہوں، تیری برکتیں ہوں، اور میرے علاوہ میری امت پر، تیرے نیک و صالح بندوں پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کے ساتھ اپنی امت کو بھی یاد رکھا۔ اتنی بڑی خوشی کا موقع اور آپ خوشی میں اپنی امت کو نہیں بھول رہے۔ آپ کا ایم ایل اے خوشی میں آپ کو بھول جائے گا، آپ کا ایم پی آپ کو خوشی میں بھول جائے گا، آپ کا لیڈر، آپ کا منسٹر خوشی میں آپ کو بھول جائے گا، اس کو اپنا ہی دکھائی دے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ خوشی میں اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ، ہم پر بھی تیری سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر، یعنی میری امت پر بھی تیری سلامتی ہو، تیری رحمتیں ہو۔ یہ ہے نبی کی محبت اپنی امت کے ساتھ، یہ ہے نبی کی رحمت اپنے امت کے ساتھ، جس کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں، یاد ہی نہیں۔ اس کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ امت اس نبی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اس کی ہر سنت پر بلڈوزر چلا رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو بے قصور اور صرف ایک مخصوص برادری، ایک مخصوص مذہب کے لوگوں پر یوگی کا بلڈوزر چلتا ہے، لیکن آپ نبی کی ہر سنت پر بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ شادی تو اس پر نبی کا بلڈوزر، نماز تو اس میں بھی دنیا بھر کی خرافاتیں، نبی کی سنت پر بلڈوزر۔ کوئی ایک سنت آپ اٹھا کر دیکھ لو جو خالص رہ گئی، جس کے اندر اخلاص موجود ہو۔ قربانی ہم کرتے ہیں، بکرا لاتے ہیں، خصی خریدتے ہیں، تو اس کا بھی فوٹو کھینچ کر ہم واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کہ دیکھیے قربانی کا بکرا ہم لے کے آئے ہیں۔ اب لوگ دعا ماشاءاللہ اللہ برکت دے، مطلب یہ دکھاوا ہے، آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیے 25,000 کا 20,000 کا ہم بکرا لے کے آئے ہیں، 20 آدمیوں کا روزہ افطار آپ کرا رہے ہیں، اس کا بھی فوٹو کھینچ رہے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں۔ آج میں نے 50 آدمی کو اپنے گھر میں بلا کے افطار کرایا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، حقیقت میں دعاؤں میں یاد رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے بارے میں جتانا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا لوگوں کو افطار کرایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے ہماری کون سی عبادت آج خالص ہے، صرف اللہ کے لیے رہ گئی ہے، اس میں دکھاوا نہیں۔ کون سی عبادت آج ایسی رہ گئی؟ حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو وہاں خانہ کعبہ کے سامنے احرام کی حالت میں فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں۔ آج اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ قبول فرمائے۔ ابے بے ایمان، لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہے کہ قبولیت کی دعا کر؟ تو خود مہاجر گرا، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ جو ہندوستان میں کر کے گیا ہے۔ تو اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے آنکھوں کے
قربانی سے اپنے گناہ کی سیاہی کو دھل. یہ لوگ تیرے گناہ کیا معاف کرائیں گے؟ تجھے معلوم ہے کہ تو نے کتنے کتنے گناہ کیے ہیں، تو خود اپنے گناہ کی معافی مانگ. یہ گناہوں کو معاف کرانے کا طریقہ بہت غلط ہے، انتہائی گھٹیا ہے کہ ہم عمرے کا فوٹو کھینچیں اور لوگوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا. عمرہ آپ کریں، دعا لوگ کریں آپ کے گناہوں کی معافی کی. قربانی کے بکرے کا فوٹو آپ بھیجیں، دعا لوگ کریں اللہ اس کی قربانی قبول فرما لے. اور ابھی لکھنؤ میں کچھ دن پہلے ایک ہاسپٹل کا ادگھاٹن تھا، وہاں کے لوگوں نے مجھے بلایا. ایک اور مولانا گئے ہوئے تھے وہاں پر، اوپننگ کرائی. تھوڑی دیر مجھے کچھ بولنا تھا، 10 منٹ کی میری تقریر ہوئی وہاں پر. اب ہاسپٹل کا اونر جو تھا وہ ایک مولانا صاحب جو اور تھے لکھنؤ ہی کے، بہت بڑے مولانا ہیں، تو دعا کرائی. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کرانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاسپٹل میں برکت دے. میں نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا اس کا مطلب لوگوں کو بیمار کرے. آپ نے کہا بھائی برکت کی دعا تو یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاسپٹل میں برکت دے، اس کا مطلب لوگوں کو بیمار کرے اور ادھر بھیجے. یہی تو مطلب ہوا. ارے آپ کو دعا میں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاسپٹل میں جو بھی بیمار ہو کر آئے وہ اللہ کے حکم سے یہاں شفا لے کر جائے. آپ کہیں اللہ آپ کے ہاسپٹل میں برکت دے، اس کا مطلب یہ ہوا دعا مانگنا بھی نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو بیمار کرو اور یہاں تبھی تو برکت ہوگی. اب وہ دعا ہوگی. اب مجھ سے کہا مولانا صاحب آپ بھی دعا کرا دیجئے. میں نے کہا میرے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. بولے کیوں؟ میں نے کہا آپ اپنے ہاسپٹل کا ایک اصول بنا لیجئے، لوگوں سے مریضوں سے ان کا جائز جو آپ کا خرچ لگتا ہے وہ لیجئے، جائز جانچیں کروائیے. جانچ کی ضرورت نہیں پھر بھی 10,000 کی جانچیں لکھ دی. نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے پھر بھی آپریشن لکھ دیا. 1,000 میں علاج ہو سکتا ہے پھر بھی اس سے آپ 25,000 لے رہے ہیں. اگر آپ جائز طریقے سے صحیح طریقے سے مریضوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ مریضوں کی دعائیں خود لگیں گی اور تمہاری دکان میں خیر و برکت ہو جائے گی، تمہارے ہاسپٹل میں خیر و برکت ہوگی. اور اگر تم 1,000 کی جگہ 10,000 وصول کرو گے، مریضوں کو نچوڑو گے، ان پر ظلم کرو گے، تو مولوی جرجیز کیا اس کا باپ بھی آ جائے سعودی عرب سے امام حرم ہی کو کیوں نہ بلا لو، تمہارے ہاسپٹل میں کبھی خیر و برکت نہیں. جتنا پیسہ آئے گا دوسرے دن گھس جائے گا، تمہاری بیٹے کو کینسر ہو جائے گا. کراؤ علاج. اب جو مولانا دعا کیے تھے لکھنؤ کے بہت بڑے مولانا تھے، کھانا کھاتے وقت ہم سے کہتے ہیں یار بہت بڑا دل ہے تمہارا یار، تم نے اس کے منہ پہ ہی کہہ دیا. میں نے کہا منہ پہ کہنا ہی تو افضل بات ہوتی، پیٹ کے پیچھے کہنے سے کیا فائدہ تھا یار. ارے مریض کو ہی تو دوا دینا ہے. مریض یہ ہے دوا آپ کسی اور کو دے رہے ہو، بیمار یہ ہے دوا کسی اور کو دے رہے ہو، تو فائدہ کیا؟ بولا یہ بلائے گا نہیں. ہم نے کہا یہ اور زیادہ بلائے گا ہم کو، اور ہمارا کوئی مریض یہاں آئے گا تو اور کنسیشن بھی کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ مولانا جرجیز منہ پھٹ آدمی کسی دوسری جگہ میرے ہاسپٹل کی برائی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اور زیادہ بھی کرے گا. کہا یار تم بڑی ہمت والے آدمی ہو. میں نے کہا اسی کی تو سزا بھگت کے آیا ہوں، 6 مہینے جیل میں رہے. 6 مہینے جیل میں رہے. ہمت بہادری. ابھی کرناٹک میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں ٹیپو سلطان ایوارڈ دے دیا. میں نے کہا کس لیے دے رہے ہو؟ کہ ٹیپو سلطان بھی بہت بہادر تھا، آپ بھی بہت بہادر ہیں. میں نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں جیل میں کیسے رہتے ہیں. کہ اسی کا تو ہم انعام دے رہے ہیں، اسی کا تو ایوارڈ دے رہے ہیں، ٹیپو سلطان ایوارڈ ہم کو دیا. وہاں یوٹیوب پہ پڑھا دیکھ سکتے ہیں آپ. تو میرے بھائیوں حق بات کسی کے منہ پہ کہہ دینا یہی سب سے اچھی چیز ہوگی. مریض کا علاج کرنا چاہیے. مریض یہ آپ علاج کسی اور کا کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت ضرورت تھی میں نے کہہ دیا. حالانکہ اس نے بڑی مہمان نوازی کی. کا مولانا بات تو صحیح ہے پھر بھی دعا کر دیتے اچھا ہوتا. میں نے کہا میں نے دعا کر دی. 10 منٹ کی تقریر میں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاسپٹل کو
کامیابی عطا فرمائے، جو مریض یہاں آئے وہ شفا لے کر جائے، اللہ رب العالمین آپ کے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کے اندر شفا بھر دے، آپ کی دواؤں میں شفا بھر دے، اور جو شفا تو اللہ ہی دے گا، نہ آپ کے ڈاکٹر نہ آپ کی دوائیں، شفا تو اللہ ہی دے گا۔ اس لیے اچھا وہی دعا ہو گئی، وہ سمجھ رہا تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ کچھ جاہلوں نے دماغ میں ایسا بھر دیا ہے کہ جب تک ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ سمجھتے ہیں دعا ہی نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ایک جگہ کہیں ہم گئے مدرسے میں، وہاں کے بچے بولے مولانا صاحب یہاں کھانا نہیں ملتا ہے، ہم لوگوں کو 6 مہینے ہو گئے کھانا نہیں دیا مدرسے میں۔ میں نے اسکول کے سب اساتذہ کو بلایا میٹنگ کے، یہ کیا ہے بچے کہہ رہے ہیں؟ کہیں مولانا ہم تو تینوں ٹائم کو دیتے ہیں، ناشتہ بھی دیتے ہیں، دوپہر میں بھی دیتے ہیں، شام کو بھی دیتے ہیں۔ میں نے بچوں سے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں دیتے ہیں، تو کہا نہیں بھات نہیں ملتا ہے، چاول نہیں ملتا، روٹی ملتی ہے تینوں ٹائم۔ ہم نے کہا اچھا یہ لوگ چاول کو کھانا سمجھ رہے ہیں اور روٹی کو ناشتہ۔ تو وہ بیچارے وہ صحیح بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو کھانا نہیں ملا۔ اور جب مدرسے کے اساتذہ کی بات سنی تو انہوں نے کہا ہم تو تینوں ٹائم دیتے ہیں۔ تو ان کا جو کھانا تھا وہ ان کو آپ دے نہیں رہے ہیں، اور جس کو بیچارے وہ ناشتہ سمجھ رہے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میں کھانا نہیں مل رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ چاول ہی کو کھانا سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہاتھ اٹھانے ہی کو دعا سمجھتے ہیں۔ بیچارے وہ ہاتھ اٹھاؤ تبھی دعا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانتے ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، آپ نے ہم سے سلام کیا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، یہ دونوں نے دعا دی ہے، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، یہ دعا ہی تو ہے، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی ہو۔ اب ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ اب میں کہوں السلام علیکم، آپ ادھر سے کہیں وعلیکم السلام، تبھی سمجھو گے آپ یہ دعا ہوئی۔ تب تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، تب تو لیٹرین میں جاؤ گے اور پینٹ کھولو گے، تب کہو گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تب جا کے بیٹھو۔ اور جب لیٹرین سے نکلو گے تب کہو گے غفرانک۔ ہاتھ اٹھانے ہی کو بہت سے لوگ دعا سمجھتے ہیں، جو غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاں ہاتھ اٹھائے وہاں اٹھاؤ، جہاں نہیں اٹھائے وہاں نہیں اٹھاؤ۔ اذان کے بعد بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد کے اندر اذان دی، لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، غلط ہے۔ یا اللہ کے رسول نے ہاتھ نہیں اٹھائے، نہیں اٹھانا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا چاند دیکھ لیا رمضان کا، عید کا، اللہم احلوا بالامن، ارے دعا مانگنے لگے ہاتھ اٹھا کر چاند، ارے وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے اللہ کے رسول نے، وہاں نہیں اٹھانا ہے ہمیں ہاتھ، جہاں نہیں اٹھائے وہاں نہیں اٹھانا، جہاں اٹھائے وہاں اٹھانا۔ اور اگر آپ کو ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو دیا ہے وہ آپ کافی نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے جو صحیح سمجھا اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اسلام وہ نہیں جو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اسلام وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ